ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ بندہ جو ہے نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہو بلکہ ان تمام ہستیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اس کی زندگی پہ احسان کیے. اور سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. نیک لوگوں کی تکریم، ان کی عزت اور ان کے ساتھ شکر اللہ معاملہ کرنا. روایات میں آتا ہے کہ ایک وفد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا. اس وفد میں ایک نوجوان بھی تھا، تو انہوں نے آنے کی وجہ پوچھی، حاجت پوچھی کہ آنا کیسے ہوا. تو وفد کہنے لگا کہ یہ ہمارا ترجمان ہے نوجوان، یہ بتائے گا. تو نوجوان کہنے لگا کہ نہ تو ہم کسی لالچ سے آئے ہیں نہ خوف سے آئے. کہ دیکھیں نا، بادشاہ وقت کے پاس کس لیے جایا جاتا ہے؟ کہ کوئی خوف ہو یا لالچ ہو کہ کوئی انعام لیا جائے، کوئی فیور لی جائے، اس لیے بندہ جاتا ہے. یا خوف ہوتا ہے کہ کوئی ستا رہا ہے یا کسی ظلم کا کوئی. تو وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ آپ کے آنے کے بعد جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو دوبارہ خلفائے راشدین والا وقت دے آئے تھے صرف 2 سال 6 ماہ کی حکومت میں، وہ کیا کہنے لگا کہ ہمارے گھروں میں وہ تمام نعمتیں آپ نے پہنچا دی. یعنی کہ ہمیں ہر چیز حاجت ہماری پوری ہو رہی ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں، اور آپ کے عدل کی وجہ سے ہمیں کوئی خوف نہیں. پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے. وہ کہتا من الرزیتی انا شکری صامت عما فعلت انا برک ناطق. کہنے لگا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ، جو احسان کیے ہیں، ہمارا شکر بھی آگے گونگ ہے، ہمارا شکر بھی نہیں بول سکتا کہ آپ کے احسان کیا ہے. یہ تو آپ کے احسان ہیں جو بول رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اگر نیک حکمران ہو، وہ آپ کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرے، اس نیکی کا ادراک اور اس کا احسان ماننا اور اس کا شکر ادا کرنا. اگر کوئی دوست کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، اس کو ماننا اور اس کا شکر ادا کرنا. اگر بھائی آپ کے ساتھ کوئی ایسا چلے، اس کو ماننا اور اس کا شکر ادا کرنا. اگر کوئی کولیگ آپ کے ساتھ ایسا کرے، اس کو تسلیم کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا کہ بھئی شکریہ آپ نے کیا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم جو ہیں دوسروں کو کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر کرنے ناشکری شروع کر دی. والدین سب سے بڑی نعمت گھروں میں موجود، اتنی بڑی نعمت کی ناشکری. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ اللہ نے کیا نعمت دی رکھی تھی. پہلے جھگڑے، مسئلے، مسائل، یہ جو ساتھی اللہ نے دیے، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو آپ کے فیلوز ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت خاص اللہ کی نعمتیں ہیں جو آپ کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمارے دل لگتے ہیں، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. ان کی تکریم کرنا، اور اگر وہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا احسان والا معاملہ کرے تو اس کا شکر ادا کرنا. یہ تمام وہ تعلیمات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے ہر وقت اپنے رب کے انعامات کو یاد کرتا رہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ایک پتھر دیکھا. پتھر میں سے بڑی تیزی سے پانی نکل رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھر کو قوت گویائی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ماجرا پوچھا کہ کیوں اتنا پتھر میں سے اتنی تیزی سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ تو اسے قوت گویائی دی اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو رونا ہے، یہ
خوف اور حزن کا رونا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ اللہ فرماتے ہیں نار وقودها الناس والحجارہ، نار وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہوگا؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو خوف سے ہی روئے جا رہا ہوں کہ میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے ہیں اور اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس ساتھ یہ معاملہ نہیں فرمائیں گے، اور اسے یہ خوشخبری سنا کے چلے جاتے ہیں۔ دوبارہ کچھ عرصے بعد وہاں سے گزر ہوتا ہے، پھر تیزی سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اس پتھر میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو کہتا ہے کان بکاؤل حزنی والخوفی وہذا بکاؤل شکری والسروری۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ کہیں میں اس جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، اس خوف اور اس حزن سے میں رو کے ہلکان ہو رہا تھا۔ اب میں اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اس شکر کے آنسو ہیں یہ، میں اس سرور کے آنسو ہیں، اس خوشی کے آنسو ہیں۔ اللہ اکبر۔ گریہ خوف بھی ہوتا ہے، گریہ شوق بھی ہوتا ہے نا جی۔ انسان خوف میں بھی روتا ہے، انسان شوق میں بھی روتا ہے۔ جب ماں سے کوئی بندہ ملتا ہے کافی عرصے کے بعد، بچھڑا ہو اور واقعی دل لگا ہو ماں سے، تو کیا ہوتا ہے جب آپ ملتے ہیں تو کیا آنسو آتے ہیں نا۔ کوئی شوق کے آنسو ہیں، کوئی خوف کے آنسو ہیں۔ یہ جو شکر ہے نا جی، یہ آپ کو بڑے بڑے آنسوؤں سے دولت دیتا ہے آنسوؤں کی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر بھی اپنے رب کی یاد سے پھٹ جاتے ہیں، پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، پتھر بھی اپنے رب کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ ان کے دل ان سے بھی سخت ہو گئے۔ کیا میری اور آپ کی آنکھ میں آنسو آتا ہے؟ میری اور آپ کی آنکھ میں آنسو آتا ہے یہ سوچ کے ہی کہ میں تو مجھے اللہ نے اس نبی کا امتی بنا دیا، بن مانگے مجھے پیدا کر دیا، بن مانگے مجھے ایمان کی دولت دے دی، اور یہ اس شکر کی کیفیت میں ہی کبھی آنکھ میں آنسو آیا؟ اگر ہم اس حقیقت کو پا لیں ناظرین، یقین کریں، ہم تو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان کرتے رہیں۔ اور بے شک اگر ہم صحابہ اکرام کا معمول دیکھیں تو وہ تو شکر کے نوافل ہی پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی تسبیح ہی بیان کرتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا ہی کرتے رہتے تھے، اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے رہتے تھے۔ ان کی زبانیں تو اللہ کے ذکر سے ہی تر رہتی تھی۔ کیوں؟ حقیقت پا گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صوفی تھے، ان کو ایک بزرگ ملے، اور انہوں نے جب ان کا حال احوال پوچھا تو وہ بزرگ کیا کہنے لگے کہ میری کئی سال پہلے، یہ میری کزن ہے میری ساتھ، ایک بڑھیا ہوتی ہے ان کے ساتھ، بوڑھا اور بوڑھیا دو، کئی سال پہلے میں اسے پسند کرتا تھا، میری خواہش تھی میری سے شادی ہو جائے، تو اللہ نے ایسا کر دیا، میری پسند کی شادی ہو گئی۔ اور جس رات ہم پہلی رات ملے تو ہم لوگ تو دونوں اتنے اللہ کے شکر گزار ہوئے کہ اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت ہمیں، یعنی کہ ہماری خواہش پوری ہو گئی۔ تو وہ ساری رات ہم نے عبادت میں گزار دی۔ اس سے اگلی رات
پھر ہمیں اللہ کی نعمت یاد آئی، پھر ہم اس کی رات کو عبادت میں گزار دی۔ گزشتہ 70 سالوں سے ہر رات ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے، کیوں بیوی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ آگے سے بھی کہتی ہیں ہاں، ہم ہر رات، یقین کریں ناظرین، بندہ اگر اس حقیقت کو پا لے تو اپنے رب کی بندگی میں بالکل نہ چوکے، اپنے رب کی بندگی میں بالکل نہ چوکے۔ یہاں اگر کوئی تھوڑی سے پیسے کے اوپر رات کو 3 بجے کھڑا ہو سکتا ہے ایک ٹانگ پہ، تو پھر فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتا اگر حقیقت پا لے تو؟ اور حقیقت اگر پا لے احسان کی اپنے والدین کی، تو کبھی بھی اونچی آواز نہ کرے ان کے آگے، ہمیشہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑا رہے۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھایا ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیوں آپ؟ وہ کہتے تھے میں اس ڈر سے نہیں کہ کہیں جو میں کھانا چاہتا ہوں وہ میری والدہ کھانا چاہتی ہوں، تو وہ لقمہ وہاں سے وہ لے لیں، یہ مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہ انسان تو پھر اتنا ادب کرتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے، ان کے سامنے نہیں بیٹھتا، نیچے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو ان کے آگے کیا بیٹھوں۔ لیکن جب ناشکرہ ہو تو اسے اپنے والدین گوار لگنے لگتے ہیں۔ وہ والدین یہ کون؟ وہ ان کو چھپاتا پھرتا ہے، وہ نظر نہ آئے، میں تو ذرا ایڈوانس بندہ ہوں، یہ کیا گوار سے ہے، انہیں تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہننے آتے، تو میں نے کیا بتاتا ہی نہیں کہ یہ بزرگ میرے والد ہیں، تعارف ہی نہیں کرائے گا، اتنا اس پہ شرمندہ ہوگا۔ اور جسے سمجھ آ جاتی ہے وہ ان کے جوتے بھی اٹھا کے رکھتا ہے، اور وہ جوتے بھی ان کے جو ہے نا اپنے سینے سے لگائے پھرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مجھے دولت عطا کی ہوئی ہے اور ان کے اتنے بڑے احسان ہیں۔ اور صرف یہاں تک معاملہ نہیں، اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے وہ احسانات یاد رہیں تو وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ سیانے یہ کہتے ہیں کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو تو اس کے وہ برے پہلو نہ دیکھو، وہ اچھے پہلو دیکھو، پھر معاملہ کرو۔ بیوی میں کچھ تو خوبیاں ہوں گی نا، شوہر میں کچھ تو خوبیاں ہوں گی نا، جب آپ اسے ایڈریس کرنے لگو تو وہ خوبیاں اپنے نظر کے سامنے لے آؤ، پھر اس سے بات کرو۔ ہم وہ خامیاں سامنے لے کے آتے ہیں کہ یہ جی ہمیشہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، کبھی وہ خوبیاں بھی تو ہوں گی نا، وہ خوبیاں سامنے لے کے آؤ، پھر اس سے بات کرو، پھر تمہارے کلام میں وہ درستگی نہیں آئے گی، تمہارا کلام اتنا کڑوا نہیں ہوگا، تمہارے کلام میں وہ بدتمیزی نہیں آئے گی۔ پھر جب تم وہ سامنے لے آؤ گے تو پھر تمہارے کلام میں وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ عورتیں ناشکری، تنبیہ فرمائی کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا، کہ اگر وہ شوہر کما کے لا کے دے رہا ہے اور پھر اس کے اوپر بولتے رہنا، ایسے ہی خواہ مخواہ اعتراض کرتے رہنا، اور اس نعمتوں کی ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ یہ تو اللہ کا اتنا احسان ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ رشتے نہ دیتے تو ہماری ذات ہی، اب اپنی ذات کو ہی لے کے بندہ سارا دن بیٹھ کے دیکھتا رہے اور کہے کہ یا اللہ تیرا شکر، میں ہاتھ اٹھانا چاہوں تو ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، میں بولنا چاہوں تو میں بول سکتا ہوں، میں جو چیز سماعت کرنا چاہوں سماعت کر سکتا ہوں، میں جدھر چلنا چاہوں میں چل سکتا ہوں، تو چیز جائے کہ یا اللہ تو نے اس کے اوپر احسان در احسان یہ کیا کہ مجھے ایمان بھی دے دیا، مجھے ایمان بھی دے دیا۔ اس ایمان کو پانے کے لیے صحابہ اکرام نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے مار کھاتے تھے، مجھے تو کوئی مارتا نہیں نماز پڑھنا، مجھے تو کوئی نہیں روکتا، چہ جائے کہ تو نے مجھے یہ انعام بھی دے دیا، اور تو نے صرف یہ انعام نہیں دیا، تو نے مجھے والدین بھی دے دیے جو میری راہ تکتے رہتے ہیں۔ میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری ماں کو چین نہیں آتا، وہ پوچھتی رہتی ہے، چاہے میں بوڑھا بھی ہو جاؤں تو میری ماں کہتی ہے خیریت سے، دھیان سے سڑک پار کریں، فلانی جگہ دھیان سے جائیں، وہ پوچھتی رہتی ہے کچھ کھایا تھا نہیں کھایا تھا، تب بھی وہ میرے خیال میں ہوتی ہے۔
میں گھر جاتا ہوں تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے. صرف تو نے والدینی کی نعمت تو نہیں دی, مجھے بال بچہ بھی دے دیا کہ سارے دن کی تھکاوٹ میں تھکا ہوا گھر جاتا ہوں اور بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے, میرے جسم سے آ کے لپٹتا ہے, سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اور تو نے صرف یہی نعمت نہیں, میری بیوی دے دی. میں پریشان ہوتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں, کس سے بات کروں. تو میری بیوی مجھے تسلی دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے, میرے پاس ہوتی ہے, مجھے تسلی دیتی ہے, ڈھارس بندھاتی ہے. میں کس چیز کا شکر ادا کروں, کس نعمت کا شکر ادا کروں تیری, اور کس کے آگے عجز و نیاز نہ رکھوں, عجز و نیاز نہ رکھوں. کیوں نہ رکھوں؟ ان کے احسان ہیں میرے اوپر, ان کے احسان ہیں جن کی وجہ سے میں ایک ایسی خوبصورت زندگی بسر کر رہا ہوں. اور یقین جانے ناظرین, جو بندہ اس احساس کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یہ نعمتیں دیے رکھتا ہے, اور ان نعمتوں کی فراوانی رکھتا ہے. اس کی اولاد پھر نیک اور صالح ہوتی ہے, اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی اطاعت گزار ہوتی ہے, اس کے ساتھ چلنے والی ہوتی ہے, اس کی ہم نشین ہوتی ہے, اس کی غم گسار ہوتی ہے. جو اس بیوی کا شکر کرتا ہے کہ اللہ نے تم یہ نعمت دی, میں شکر کروں. جو اپنی اولاد ملنے پہ شکر کرتا ہے, جو یہ کہتا ہے وہ اللہ نے تو بیٹیاں ہی دے دیں جی مجھے, وہ 3 بیٹیاں, جی میں کیا کروں جی 3 بیٹیاں. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اپنی بچیوں کو پرورش کرے, پیار سے بڑا کرے, وہ قیامت والے دن ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں, اتنے قریب ہوگا میرے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا, بخشش کے لیے کہا 3 بیٹیوں, صحابہ نے کہا 2, پھر ایک کی بھی اگر پرورش محبت کے ساتھ کی ہو, یہ تو بخشش کے پروانے ہیں, یہ اللہ تو نے مجھے دے دیے, میری تو سینے کی ٹھنڈک ہے تو نے مجھے دے دی. تو یہ تو اتنی نعمتیں ہیں, یا اللہ میں کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, ہر چیز ہی تیری اتنی پیاری, اتنی خوبصورت ہے. میں تو ایسا ہوں, تیرا شکر کیسے, کس چیز پہ شکر ادا کروں. پھر وہ کیا اٹھتا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, احسان کا بدلہ تو پھر بندے احسان ہی ہے, کہ تجھ پہ اتنے احسان کیے تو تو احسان کر. پھر میں کیا احسان کروں اپنے رب پہ, کیسے احسان کروں. ہم حدیث جبرائیل کو دیکھتے ہیں, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, انسانی شکل میں تشریف لائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک جوان خوبصورت لباس میں, اور اس کے اوپر کوئی گرد بھی نہیں تھی سفر کی, وہ آیا, آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے قریب بیٹھا کہ اس کے زانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے مس ہو رہے تھے, اور اس نے کچھ سوال کیے. سوال کیا تھے کہ دین کیا ہے, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, اور احسان کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پوچھا احسان کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے رب کی بندگی ایسے کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اتنی ساری نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے پھر ایسے جڑیں کہ ہم اپنے رب کے تجلے دیکھیں, پھر اپنے رب کے تجلے پھر دیکھیں کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو کم از کم تیرے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو ناظرین, کیا ہمارے دل میں یہی یقین بھی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کبھی تنہائی میں یہ یقین رہا؟ کبھی جب کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے, جب ہم کہتے ہیں ایسے کر لو تو ایسے کر لو, کاغذوں میں ہی ہے, یہ کر لو وہ کر لو, تو یقین ہوتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے مجھے؟ جب کہتے ہیں کوئی نہیں ہے تو جو بات ہے بس اس طرح ہی ہے, ہمارے خاندان کی ہے, ناک کی بات ہے, تو یقین ہوتا ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں, کاغذوں میں تو لکھنا ہے, چلو لکھ لیتے ہیں, کوئی نہیں, کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے, تمہارا رب تمہارے اوپر ہے. اور جو بندہ تو شکر کی کیفیت میں رہتا ہے, یقین کریں وہ نہ صرف اپنے رب کی معصیت سے بچتا ہے, بلکہ وہ ان تمام رشتوں کی
حق ادا کرنے والا بھی بن جاتا ہے، ان تمام رشتوں کا حق ادا کرتا ہے اور ان تمام رشتوں کی لذت اٹھاتا ہے پھر وہ، اور ان تمام رشتوں کو انجوائے کرتا ہے پھر وہ بندہ جو اللہ سبحانہ، اور تمام نعمتوں کو انجوائے کرتا ہے وہ بندہ، اس کی لذت لیتا ہے وہ بندہ، کیونکہ وہ تو اس کا شکر کر رہا ہوتا ہے، اس نعمت کو سمجھ رہا ہوتا ہے یہ نعمت ملی ہے مجھے، اس نعمت کا ادراک کر رہا ہوتا ہے، نعمت دینے والے کا بھی ادراک کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو پھر ان تمام چیزوں کی لذت محسوس کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت زندگی، کتنی خوبصورت زندگی، ماں باپ کی فرما برداری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، ماں باپ کی فرما برداری، بال بچوں کے ساتھ پیار و محبت و الفت والا معاملہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ پیار کے ساتھ معاملہ، ان کے سکھ دکھ میں شریک ہونا، ان کا اکرام کرنا، کیا خوبصورت زندگی۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ نہ مانو، میں ہی عقل کل ہوں، مجھے سارا کچھ ملا ہے، یہ تو میری ہے کاوش ہے، اللہ کا بھی احسان نہ مانو، اپنے آپ کو عقل کل سمجھو، اور سمجھو جی بس جی یہ سب کچھ تو میں نے کیا ہوا ہے، یہ دکان تو میں نے چلائی ہے، یہ معاملہ تو صرف میں نے کیا ہے، یہ بیوی بچے یہ کیا ہے، اس سے وہ اور اچھی خواتین ہیں، میں ان سے چاہوں تو شادی کر لوں، بچے کے پڑھنے میں، تو جس چیز کی اگر آپ نفی کرتے جاؤ گے، نعمتوں کا انکار کرتے جاؤ گے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی کہتے ہیں تو اس قابل ہی نہیں، تو اس قابل ہی نہیں، تو میری دوستی کے بھی قابل نہیں، تو ان نعمتوں کے بھی قابل نہیں، اور پھر وہ بندہ راندہ درگاہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مثال تو شیطان کی ہمارے سامنے، 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اپنے دلوں کو اللہ کے ساتھ اور ہر وقت اس کیفیت میں رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور یہ کلمہ جو ہے حمد کا کلمہ ہے ہی بڑا زبردست کلمہ، الحمدللہ، کھانا کھا کے ہٹے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من، سو کے اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور، یا اللہ تیری تعریف ہے تو نے موت کے بعد زندگی دی، یا اللہ تیری تعریف ہے تو نے کھانا دیا، یا اللہ تیری تعریف ہے تو نے اس تکلیف سے غفران کا، اس تکلیف سے مجھے نجات دے دی، نہ چاہتا تو یہ تمام وہ ادراک ہے نا جو انسان ہر نعمت کے بعد اس کی دعا کی شکل میں اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ سبحانہ وتعالی تم شکر کرتے چلے جاؤ میں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اس نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو یہ ادراک دے، ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں، ہم اپنے اس احسان عظیم جو کہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کیا، اور جو انہوں نے کرنے ہیں، جو آگے انہوں نے شفاعت کی ہے، ان کے احسانوں کو ہم سمجھیں، اپنے آپ کو ان کے غلامی رسول میں اپنے آپ کو لے کے آئیں، اور وہ یہ جو نعمتیں بال بچے کی، والدین کی اللہ نے دی ہیں، ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔